بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 10 شعبان 1444 ہجری مطابق 3 مارچ 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ ماہ شعبان کی اہمیت و فضیلت مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اسلامی کیلنڈر میں شعبان کے مہینے کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے میں برکت ڈالنے کی اللہ پاک سے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ مسند احمد 2228۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسلم شریف 1156۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے سے زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ نسائی 2356۔ اس مہینے کی ایک فضیلت شب برات کی وجہ سے بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور اپنے بھائی سے کینہ رکھنے والے کے۔ ابن ماجہ 1390۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ شب برات میں ہم کیا کیا کریں۔ جتنا ہو سکے نفل نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں سے معافی چاہیں۔ پوری امت مسلمہ اور دنیا کے تمام لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی دعا کریں اور اس بات کی خاص طور سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ہر طرح کی مصیبتوں اور مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اس رات میں کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، کوئی خاص نماز یا کسی خاص سورت کی تلاوت یا کوئی خاص ذکر ثابت نہیں ہے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 سال شب برات میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے، اس لیے کبھی کبھی اس رات میں قبرستان جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ہر شب برات میں معمول اور عادت نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سال شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے تھے، ہر سال نہیں جایا کرتے تھے۔ شب برات اور ہمارا طرز عمل۔ افسوس کی بات ہے کہ اس مبارک مہینے کی اتنی بابرکت رات میں بھی بہت سے لوگ خرافات اور ناجائز کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس رات پٹاخے چھوڑتے ہیں جو ہرگز جائز نہیں ہے، ایک تو مال کی بربادی ہے، دوسرے یہ دین کے خلاف ہے۔ اسی طرح اس سے بہت سے بیماروں اور عبادت کرنے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور کسی بھی مومن کو تکلیف پہنچانا وہ جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو اس رات کو جشن کی طرح مناتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، مسجدوں اور گھروں کو سجاتے ہیں، اپنی گاڑی کمائی کے پیسے کو بلا وجہ فضول خرچ کرتے ہیں، راتوں میں ادھر ادھر منڈراتے رہتے ہیں، موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ہنگامہ کرتے ہیں۔ کیا ان غلط کاموں کے کرنے کے باوجود اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی؟ تمام مسلمانوں اور خاص طور سے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے وہ اس طرح کی غلط چیزیں کر کے اسلام اور مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہمارے دوسرے غیر مسلم بھائیوں کو غلط پیغام دے رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ سمجھتے ہیں کہ اس رات مردوں کی روحیں گھروں پہ آتی ہیں اور وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے لیے کھانا پکا ہے یا نہیں پکا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ غور کیجئے کہ جو روحیں جنت میں ہیں وہ جنت کی نعمتیں چھوڑ کر ہمارے گھر کے پکوان کھانے کیوں آئیں گے، اور جو جہنم میں ہیں تو جہنم کو دروغہ انہیں باہر کیوں نکلنے دے گا۔ مسائل۔ 15 شعبان کا روزہ۔ ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ 15 شعبان کا روزہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اگر اس دن روزہ رکھنا ہو تو اس نیت سے رکھا جائے کہ یہ شعبان کا دن ہے اور پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ ساتھ ہی ہر مہینے کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت بھی حدیث سے ثابت ہے، اس لیے روزہ رکھ لیں تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اس نیت سے روزہ رکھنا درست نہ ہوگا کہ 15 شعبان کو روزے رکھنے پر ایک خاص قسم کا ثواب ملا کرتا ہے۔
اخلاقیات، جنت میں گھر پانے کا آسان راستہ، مولانا ابو طلحہ بنارسی نقوی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ ان سے جب ناسمجھ لوگ بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بحث میں نہیں پڑتے بلکہ سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63۔ کیونکہ اتنا وقت بچا کر وہ اپنی زندگی، اپنے گھر والوں، اپنی قوم کے لیے کوئی مفید کام کر سکتے ہیں۔ اگر 1 سیکنڈ بچا کر سبحان اللہ کہہ دیا تو جنت میں ایک درخت لگ جائے۔ ترمذی 34-64۔ اور اگر 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل واللہ احد پڑھ لیا تو جنت میں ایک گھر بن گیا۔ لیکن بحث کرنے سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ اس لیے بھی بحث نہیں کرتے ہیں، یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں، کہ لڑائی جھگڑے بحث مباحثے سے دور رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ثواب رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کی ابتدائی حصے میں اس شخص کے لیے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی بحث و مباحثہ چھوڑ دے، اور جنت کے بیچ میں اس شخص کے لیے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور جنت کے بلند مقام پر اس شخص کے لیے گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے کر لے۔ ابو داؤد 4800۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر دنیاوی معاملات میں کسی بات پر ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو چاہے ہم حق پر ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں بحث اور جھگڑے سے بچنا چاہیے۔ تھوڑی سی زمین کی خاطر، چند روپیوں کے لیے، کسی منصب کی خاطر کبھی بحث و مباحثے اور لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کوئی ہمارا حق مار لے تو اسے سمجھانا چاہیے، پھر بھی نہ مانے تو جھگڑا چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ مفت میں کیوں چھوڑ دے؟ لیکن مفت میں کہاں، اس کے بدلے میں جنت میں گھر ملے گا، اس کی برابری ساری دنیا کے محلات و خزانے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھے، آمین۔ تلخیص رحمت عالم علامہ سید سلیمان